سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 17 اور 18۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی ہے، انزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل فرمایا، بالحق کی حق کے ساتھ، بالمیزان اور میزان کو نازل فرمایا، وما یدریک اور تو کیا جانے، لعل الساعۃ شاید قیامت قریب قریب ہو، یستعجل مطالبہ کرتے ہیں جلدی کا، بہا اس کا، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، بہا اس پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا وہ اس کے وقوع سے ڈرتے ہیں، ویعلمون اور وہ جانتے ہیں، انہا الحق وقوع قیامت حق ہے، الا سنو، ان الذین بے شک وہ لوگ، یمارون فی الساعۃ جو قیامت کے اندر شک کرتے ہیں، لفی ضلال بعید وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی حقانیت کو اہل مکہ کے سامنے بیان فرما دیا، اور جب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قرآنی آیات سے اسلام کے دین حق ہونے کو واضح فرما دیا، تو اب انہیں وقوع قیامت سے ڈرایا جا رہا کہ حقائق کو جھٹلانا یہ بہت بری بات ہے، لہذا تم باز آ جاؤ حقائق کو جھٹلانے سے۔ اب وقوع قیامت سے انہیں کیسے ڈرایا گیا؟ سب سے پہلے فرمایا اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اب یہ پہلے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دیکھو اس کتاب کے اندر دلائل اور براہین موجود ہیں۔ پہلی اقوام، پہلی امتوں کے نیک لوگوں کے نیک اعمال اور برے لوگوں کے انجام کا سارا ذکر اس میں موجود ہے۔ دونوں چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ جنہوں نے پہلی امتوں سے اعمال صالحہ کیے، ہم نے ان کا تذکرہ حسن اس کتاب میں کر دیا ہے، اور جنہوں نے وقوع قیامت کو، انبیاء کو جھٹلایا، ان کی تباہی اور بربادی بھی ہم نے اس میں بیان کر دی ہے۔ لہذا یہ کتاب حق ہے، اس میں جو کچھ بیان ہے وہ بھی حق ہے۔ اب تم اس کو پڑھ کر فیصلہ کر لو کہ تم نے کدھر جانا ہے، کس جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ اس لیے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد فرمایا المیزان، اللہ وہ ہے کہ جس نے اس کتاب کو حق نازل فرمایا اور میزان کو نازل فرمایا۔ اب میزان کس کو کہتے ہیں؟ عدل اور مقدار، وزن کا آلہ، یہ اس کے شرعی معنی، اپنے لغوی معنی ہیں۔ میزان کا لغوی معنی کیا ہے؟ عدل، مقدار اور وزن کا آلہ۔ شرعی معنی کیا ہے اس کا؟ وہ چیز جس میں حقوق واجبہ کا وزن کیا جائے گا، وہ چیز کہ جس میں حقوق واجبہ کا وزن کیا جائے گا۔
چاہے حقوق کا تعلق اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، جس میں وزن کیا جائے گا ان حقوق واجبہ کا، اس کو شریعت میں میزان کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ میزان نازل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ میزان لگائے گا، میزان نازل کیوں کیا؟ اس لیے کہ دیکھیے، کسی بھی چیز کی مقدار کو جانچنے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک میزان لگایا ہے، اور اس میزان کا نام عقل ہے، جس کو ہم آسان کر کے ضمیر بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو مقدار کو ناپنے کا آلہ اللہ نے ہمارے اندر لگایا ہے نا، ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا، ہمارے اندر سے ایک فیصلہ اٹھتا ہے، کیا؟ کہ یہ عمل تیرے لیے شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور وہ کیسے؟ برے سے برا بندہ بھی برائی سرے عام نہیں کرتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر نے آواز دیا کہ یہ غلط کام ہے، کسی کے سامنے نہ کرنا، اور اچھائی ہر کسی کے سامنے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کا میزان وہ فیصلہ سنا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے جب ناجائز کا فیصلہ آتا ہے تو وہ چھپ کر کرتا ہے، اور اگر اعلانیہ کرے بھی تو اس کو اتنا ملمہ سازی میں ڈالتا ہے کہ تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اگلا میری اس جھوٹ کو سمجھ نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو اللہ نے میزان نصب کیا نا، وہ میزان کام کر رہا ہے، وہ فیصلے سنا رہا ہے۔ اس لیے کہا میزان نازل کیا۔ جو تمہارے اندر ہے عقل، وہ تمہارے ہر عمل کو مقدار، ہر عمل کی مقدار کو بتا رہی ہے کہ یہ تیرے لیے شرعاً جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہا ایک میزان وہ ہوگا جس پر ہم حقوق واجبہ کو تولیں گے، لیکن اس تک جانے سے پہلے ہم نے تیرے اپنے اندر ایک کنڈا لگا دیا ہے، جہاں تیری سوچیں تلتی ہیں اور تجھے بتایا جاتا ہے یہ سوچ اچھی ہے یا یہ سوچ بری ہے، یہ تیرا عمل اچھا ہے یا برا ہے، وہ تیرے اندر نصب کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میزان کو نازل کیا۔ اس کے بعد فرمایا ما یدریک لعل الساعۃ قریب، تو کیا جانے کہ شاید قیامت قریب ہو۔ ٹھیک ہے، نبی رحمت جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوال کو ہمیشہ ٹالا ہے، جواب نہیں دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضور کو قیامت کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ اگر حضور کو قیامت کی تاریخ کا پتہ نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، اور اس کے وقوع کا سن نہیں پتا تھا، تو صحابہ کبھی بھی حضور سے سوال نہ کرتے۔ صحابہ کو علم تھا، صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا یقین تھا، حضور کو سن بھی پتا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور سے یہ بات جاننا چاہتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، دن بتا دیا، وقت بتا دیا، تاریخ بتا دی، سن نہیں بتایا، ایک سن کو چھپا کر رکھا۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں، وہ ایک لمبی تقریر ہے، لیکن صحابہ کا سوال کرنا بار بار یہ بتا رہا ہے کہ حضور کو سن کا علم تھا، ورنہ وہ حضور سے سوال نہ کرتے۔ یہ فرما دیا قرب قیامت کی یہ نشانیاں، علم اٹھ جائے گا، قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، جہلا اقتدار میں آ جائیں گے، قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، کمینوں کو مال دے دیا جائے گا، قرب قیامت کی نشانیاں یہ ہیں
کہ سورج مغرب سے نکلے گا، قرب قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو جائے گا، دعوت الارض نکلے گا، دجال نکلے گا، جناب عیسیٰ آئیں گے، اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، پھر دوبارہ آئے گا، پھر مٹے گا. یہ ساری قیامت کی نشانیاں حضور نے بتا دی. پھر یہ بھی بتا دیا جمعہ کا دن ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ جمعہ کے بعد آگی، یہ بھی بتا دیا 10 تاریخ ہوگی. سن نہیں بتایا، ایک سن چھوڑا، باقی ہر چیز بتا دی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کہیں سوال کو ٹالا ہے، یہ نہیں فرمایا مجھے علم نہیں ہے. اب سوال کو ٹالنے کی مثالیں حدیث سے سنیے. حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ اب حضور کے ٹالنے کا انداز دیکھیے. فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار رکھا ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا اور تو کچھ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا پھر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے عرض کی حضور اب میری بات سن لیجئے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا پھر انہی سے ہوگا، پھر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو پیار کرتا ہے. یہی حضرت انس روایت کرتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، اس نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک انصاری لڑکا بیٹھا ہوا تھا، لڑکا جو 18 سال سے کم تھا، نوجوان نہیں تھا، لڑکا تھا. آقا کریم نے دیکھیے کیسے ٹالا. فرمایا یہ جو لڑکا بیٹھا ہے نا، اگر زندہ رہا تو جتنی دیر تک یہ برا نہیں ہوتا قیامت نہیں آئے گی. فرمایا یہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے نا، اگر زندہ رہا تو جتنی دیر تک یہ برا نہیں ہو جاتا قیامت نہیں آئے گی. اب کیا دو چیزیں سرکار نے اس سوال میں کر دی. ایک، یہ برا نہیں ہوگا، یہ جوانی میں مر جائے گا. فرمایا اگر برا ہو، اگر زندہ رہا تو مطلب کیا تھا کہ یہ بڑھاپے کو نہیں جائے گا، یہ بڑھاپے سے پہلے مر جائے گا. اور دوسرا کیا بتا دیا کہ ابھی کافی وقت ہے قیامت کو آنے میں، کیونکہ یہ تو ابھی لڑکا ہے، برا ہوگا 80-90 سال کی عمر میں، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی. اب اگر یہ 15 سال کا ہے تو اب 80 سے 15 سال نکالیں تو کیا بتا دیا کہ ابھی 65 سال ہیں، ابھی قیامت 65 سال تک نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو سرکار نے سوال کو ٹالا ہے. یہ نہیں ہوا کہ سرکار نے یہ فرمایا نہیں مجھے قیامت کی تاریخ کا پتہ نہیں، ایک حدیث کوئی ایسی بتا دو سرکار نے یہ فرمایا قیامت کا مجھے پتہ نہیں. حتیٰ کہ جبریل امین آئے، انہوں نے بھی پوچھا. اب اگر حضور کو قیامت کی ڈیٹ کا علم نہیں تھا، سن کا علم نہیں تھا، تو جبرائیل کیوں سوال کرتے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے آگے سے مسکرا کر فرمایا پوچھنے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں. اب جبرائیل کو تو پتا ہے نا قیامت کب آنی ہے، تو سرکار نے بتا دیا تاریخ سن تجھے بھی پتا ہے، تاریخ سن مجھے بھی پتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ حضور جانتے نہیں تھے، حضور جانتے تھے. کئی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے اس سوال کو حضور ٹال دیتے تھے. اب آگے فرمائے یستعجل بہا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین اور کافروں کو ان کی حرکات سے باز نہ آنے کی وجہ سے اکثر وقوع قیامت سے ڈراتے تھے کہ بھائی باز آ جاؤ قیامت قریب ہے، باز آ جاؤ قیامت قریب ہے، باز آ جاؤ اپنے اعمال درست کر لو، باز آ جاؤ. اب انہوں نے آگے سے کیا کیا، وہ مذاقاً کہنے لگے یہ بڑے عرصے سے ہمیں قیامت کے وقوع سے ڈرا رہے ہیں، وہ آئی تو نہیں ہے. اب اتفاق ایسا تھا کہ ان کے دور میں قیامت کی کوئی نشانی بھی نہیں آئی. ہمارے دور میں تو قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں نا کافی ساری، ہم مانیں یا نہ مانیں. زمین سے علماء تیزی سے اٹھ رہے ہیں، علم ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آگے بتاؤں گا کون سا علم. علماء اٹھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، علم ختم ہو رہا ہے، رشتوں کے تقدس سرے سے مٹ گئے. وہ تو سرے سے ہی مٹ گئے نا. ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی لولی پاپ دیتے جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشتوں کی بات ختم ہو گئی. کوئی رشتوں کا تصور نہیں ہے، بہن بھائی ہر چیز ختم ہو چکی ہے.
یہ قیامت کی نشانی. دولت کے پجاری، یہ قیامت کی نشانی. آخرت کی فکر کم، دولت کی فکر زیادہ، یہ قیامت کی نشانی. مال جمع کرنا فخر، یہ قیامت کی نشانی. بڑی بڑی عمارات بنانا، یہ قیامت کی نشانی. نماز نہ پڑھنا، یہ قیامت کی نشانی. بیگم کے حکم کو ماں کے حکم پر ترجیح دینا، یہ قیامت کی نشانی. خواتین کا اپنے مردوں کا احترام نہ کرنا، ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کی ناراضگی اور رضا کا خیال نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانی. یہ ساری حدیث میں موجود ہیں. یہ نشانیاں، یہ ساری نشانیاں واقعہ ہو چکی ہیں. اب ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس دور میں ابھی کوئی قیامت کی نشانی نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بار بار کہتے تھے کوئی آ جائے، کوئی یہ قیامت آ جائے نا، ہمیں بھی پتا چلے ہم سچے ہیں یہ سچے. اب اللہ نے اس کا جواب دیا، یستعجل بہا، یہ جلدی قیامت کے وقوع کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں لا یؤمنون بہا، جو قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. مطالبہ تو وہ کر رہے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. جو ایمان نہیں رکھتے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے. تو ان کی ہمت کو داد دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ لفظ بھی کبھی کبھی زجر کے لیے ہوتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو بشارت دے دو عذاب کی، تو عذاب کی بشارت ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے؟ لیکن وہ زجر کے لیے بشارت. ماں باپ نے اگر بیٹے کو مارنا نہ ہو اور بیٹا کم نمبر لے کر آ جائے تو گود میں اٹھا کر کہتے ہیں میرے پتر تے میری رقم ہری کر دیتی، بڑے سونے نمبر لے میرے پتر نے، میرا دل راضی کر دیتا. اب اگر اگلا سمجھنے والا ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ناراضگی کے جملے کہہ رہا ہے. اب اللہ بھی یہاں ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ قیامت کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں جو قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. اور جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، والذین آمنوا، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ تو ڈر رہے ہیں، وہ تو سوال ہی نہیں کرتے آئے گی کب. وہ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی نہ آئے، کوئی موقع توبہ کا مل جائے. وہ تو جلدی آنے کی دعا ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں ابھی نہ آئے، موقع مل جائے مجھے کچھ اور اچھے اعمال کرنے کا، مجھے موقع مل جائے توبہ کرنے کا، سچی توبہ کرنے کا، میرا دل بدل جائے، اتنی دیر تک مجھے مہلت مل جائے. وہ نہیں مطالبہ کرتے جلدی کا. جو ایمان رکھنے والے مطالبہ جلدی کا وہ کر رہے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے. اور جن کا ایمان ہے انہیں پتہ ہے کھڑاک کیسا ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ میری زندگی میں قیامت نہ آئے، میں وہ پھٹتا آسمان نہیں دے سکتا، میں سورج مغرب سے طلوع ہوتا نہیں دیکھ سکتا، میں وہ چیخ اسرافیل کی نہیں سن سکتا. کتنی سخت ہوگی؟ کہتے ہیں حاملہ جانور تک اپنے حمل گرا دیں گے. مائیں دودھ پیتے بچے چھاتیوں سے اتار کر پھینک کر بھاگ پڑیں گے. یہ منظر دیکھا جائے نا، یہ کوئی دیکھ سکتا ہے یہ منظر؟ تو جن کا ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں قیامت نہ دکھانا. ٹھیک ہے، بس اتنی مہلت دے کہ سچی توبہ کر لیں اور اس کے بعد لے جانا. قیامت کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا. کیٹو پہاڑ جب روئی بن کر اڑے گا کیا منظر ہوگا؟ ہمت ہے کسی میں یہ دیکھنے کی؟ نہیں ہے. تو کہا یہ مطالبہ وہ کر رہے ہیں جلدی کا. اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو ضمن عرض کر دوں، 6 جگہوں کے علاوہ جلدی نہیں کرنی چاہیے کسی کام میں. 6 جگہوں پر جلدی کی اجازت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے التعالی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. کام کو سوچ سمجھ کر اطمینان سے کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے. لیکن 6 جگہوں پر جلدی کا حکم ہے. نمبر 1، نماز کا ٹائم ہو جائے پھر جلدی سے نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نماز کا وقت ہو جائے تو پھر نماز پڑھ لو. کیا خبر
جماعت کھڑی ہے، میں نے کہا اچھا ٹھہر کے پڑھ لیتا ہوں، اور دوسری مسجد میں جا کر پڑھ لوں گا، تیسری میں اگر اس سے پہلے موت آ گئی، اذان ہو چکی ہے، یہ نماز ذمہ رہ گئی، اب یہ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اس لیے حکم ہے نماز، جب نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھ لو۔ نماز میں جلدی کرنا، نماز پڑھنے میں جلدی نہیں کرنا، نماز ادا کرنے میں جلدی کرنا، یہ حکم ہے۔ نمبر 2، کس میں جلدی کرنا؟ جب کنواری بیٹی کا کف میں رشتہ برابر کا مل جائے تو پھر نکاح کرنے میں جلدی کرنا۔ جب کنواری بیٹی کا کف میں برابر کا رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے، پھر نکاح میں جلدی کرنا، پھر دیر نہ کرنا۔ قرض کسی سے لیا ہے، قرض واپس کرنے کی اب استطاعت ہو گئی ہے تو اس کو لٹانے میں جلدی کرنا، حکم ہے جلدی لٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور وقت ہی نہ ملے تو قرض ذمہ رہ جائے۔ وارث تو نہیں دیتے، وارث تو تقسیم کر لیتے ہیں، بڑا بیٹا کہتا ہے تو دے، چھوٹا کہتا ہے تو دے، بہن کہتی ہے تو دے، باپ ماں کہتی ہے تو دے، بیوی کہتی ہے تو دے، کوئی بھی نہیں تسلیم کرتا، خود دے جائے۔ جب اگر آ گیا پاس، نہیں آیا تو وہ مہلت، اسلام نے کہا مہلت ہے۔ اگر بالکل نہیں آیا تو اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ مر گیا دیے بغیر اور اس کے پاس واقعتاً ہمت نہیں تھی تو کیا ہے، جس نے لینا ہے وہ اسے سچے دل سے معاف کر دے، جتنی دیر تک دینے والا زندہ ہے ہر روز اتنے پیسے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ 10,000 معاف کیا نا کسی کو، وہ مر گیا اور آپ اس کے بعد 2 سال زندہ رہے، 2 سال ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب مسلسل لکھا جاتا۔ لیکن اگر آگے ہمت، پھر فوراً لوٹا دو، پھر دیر نہ کرو۔ گھر مہمان آ جائے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا، یہ حکم ہے۔ ٹال مٹول نہیں کرنا کہ یہ چلا جائے، جان چھوٹ جائے، کھانا نہ کھلانا پڑے۔ مہمان آیا ہے تو پھر مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا، یہ سنت، یہ حکم ہے کہ اب جلدی کرے، اب دیر نہ کرے۔ مہمان گھر آ گیا تو پھر جلدی کرے۔ جنازہ تیار ہے تو تدفین میں دیر مت کرے۔ جنازہ تیار ہے نا تو پھر تدفین میں دیر مت کرے۔ نماز پڑھ لی، نماز جنازہ، اب رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ فلاں رشتہ دار آئے گا، فلاں رشتہ دار آئے گا، فلاں رشتہ دار آئے گا، منہ دیکھے گا۔ اچھا کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، وہ عطا اللہ قاسمی نے کہا تھا عمر بر سنگ ریزی کرتے رہے اہل وطن، یہ اور بات ہے کہ دفنائیں گے بڑے اعزاز سے۔ جنہوں نے زندگی میں منہ دیکھنا پسند نہیں کیا ہوتا نا، ان کے لیے بھی کہتے ہیں جی آج رات نہیں جنازہ کرنا ہو، اس کو آنے دو، کل کریں گے۔ جس نے ساری زندگی منہ دیکھنا پسند نہیں کیا ہوتا، مرنے کے بعد ہمارے یہاں تماشا یہی ہے، قدر کرتے ہیں مرنے کے بعد، زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا، زندگی میں پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد علماء صاحب بڑے چنگے بندے سن، میں بھی 2-3 کلو پھل پانا ہے، وہ فلانا ہی پھل پانا، فلانا بھی پھل پانا، ٹیر ہی لگا رہتا پھلاں دا۔ یہ وہ مولوی ہے جہدے گلے چ کدے زندگی چ ایک پھول بھی نہیں پایا، ٹھیک ہے نا؟ مرنے کے بعد سب کرتے ہیں۔ جنازہ تیار ہو پھر اس کی تدفین میں دیر مت کرو، یہ حکم ہے کہ یہ ایسے مقام ہے جہاں حکم ہے جلدی کرنے کا۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز جلدی سے پڑھ لو۔ اچھا کوئی آپ سے ناراض ہو گیا، اس کو منانے میں جلدی کرو، دیر مت کرو، یہ حکم ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جو 3 دن سے زائد اپنے بھائی سے ناراض رہا وہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، میرے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان شکر رنجی ہو گئی،
ٹھیک ہے، اور حضرت عمر بھاگے ہوئے حضور کے پاس آ گئے، ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گئے، تو عمر ابھی اپنا مقدمہ پیش کرتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، حضور عمر مجھ سے ناراض ہو گئے، صلح کروا دے۔ ایک لمحہ دیر نہیں کی، کوئی ناراض ہو گیا تو اس کو منانے میں دیر نہ کرے، پھر فور راضی کرنے کا حکم ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ ان مقام پر تمہیں جلدی کرنا چاہیے۔ اور آخری مقام جس میں جلدی کا حکم ہے، شامت نفس سے گناہ ہو گیا تو توبہ کرنے میں جلدی کرنے۔ یہ نہیں ہے اسلام، یہ نہیں کہتا تم سے گناہ ہو نہیں سکتا، وہ صرف معصوم، صرف انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، صحابہ کو محفوظ بنایا، معصوم نہیں بنایا۔ اور محفوظ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی اہل بیت بھی معصوم نہیں ہے، وہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر گناہ ہو جائے تو اسلام یہ نہیں کہتا تم سے گناہ ہو نہیں سکتا، اسلام کہتا ہو سکتا ہے، ہاں اس کا حل کیا ہے؟ فوراً توبہ کر، توبہ میں دیر مت کریں، ایک لمحے سے پہلے توبہ کر لے، بنا توبہ کے موت آ گئی تو مارا گیا، پھر سوال کا جواب دے کر جانا پڑے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں جلدی کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ جلدی کا حکم نہیں۔ باقی کہا گیا التالی من اللہ، اطمینان سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو قیامت کے مطالبے پر جلدی کرتے ہی نہیں، مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وقوع قیامت ہماری زندگی میں نہ ہو، کیوں؟ وہ دردناک منظر ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ صدق کے دل سے کہتے ہیں یہ حق ہے۔ الا سنو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، وہ لوگ جو تردد و شک میں رہتے ہیں قیامت کے معاملے میں، لفی ضلال بعید، وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ اب اس سے مسئلہ کیا پتہ چلا کہ مسلمان کا علم یقین کا علم ہونا چاہیے، تردد و شک کا علم نہیں۔ تردد و شک کا علم کافر کا ہوتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ مسلمان کو ہمیشہ حق الیقین کا علم لینا چاہیے، حق الیقین کا علم، اور اس سے کم کا علم وہ قابل نہ قبول ہوگا نہ قابل نفع ہے، وہ کسی فائدے کا علم نہیں ہے۔ جو تردد و شک کا علم ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ سچے ہیں؟ پتہ تھا، لیکن کیا تھا؟ تردد و شک کا علم تھا، پتہ نہیں سچے ہیں یا پتہ نہیں سچے نہیں، تردد و شک کا علم تھا۔ ابو جہل کو پتہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن تردد و شک کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکا۔ اور ابو بکر صدیق یقین کا علم لے کر آئے، سامنے آئے، حضور ہاتھ دیجئے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کوئی نشانی نہیں مانگ، نہیں نشانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یوں تو نہیں ابو بکر صدیق کو سارے صحابہ سے افضل کہا گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یوں ہی کہہ دیا گیا؟ ابو بکر حضور کے پاس جب پہنچے یقین کا علم لے کر پہنچے تھے، باقی سب نے نشانیاں مانگی، ایک صدیق اکبر ہیں جن نے کوئی نشانی نہیں مانگی، وہ یقین کا علم پیچھے سے لے کر آئے تھے، آئے سیدھے کلمہ پڑھ لیا، حضور سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اور اسلام اس علم کا مطالبہ کرتا ہے، یقین کا علم۔ تردد و شک کا علم اسلام کہتا ہے یہ نہیں قابل قبول ہوگا، یہ کافروں کے پاس تھا۔ ایمان والا یقین کا علم رکھتا ہے، اور یقین کا علم کب بنتا ہے؟ جب علم کے ساتھ خوف خدا ہو۔ اگر علم کے ساتھ خوف خدا نہیں، آپ کو یقین کی دولت کبھی نہیں مل سکتی، آپ چھو بھی نہیں سکتے یقین کی دولت کو۔ علم کے ساتھ خوف خدا، یہ خوف خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کو علم کے تقاضوں کی طرف موڑتا ہے، علم کے تقاضوں کی طرف آپ کا رخ کرتا ہے، یہ آپ کو غافل نہیں ہونے دیتا۔ لہذا یقین کے علم کا حکم ہے
یعلمون ان الحق، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ قیامت حق ہے، قیامت حق ہے۔ اب مجھے بتائیے، حضور نماز میں کھڑے، ہاتھ آگے بڑھایا، صحابہ نے پھر پیچھے کیا، پھر بڑھایا، پھر پیچھے کیا، پھر بڑھایا، پھر پیچھے کیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور یہ آج کوئی نیا حکم آ گیا؟ فرمایا نہیں۔ تو یہ حضور 3 مرتبہ ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا جنت سامنے تھی، میں نے کہا تمہارے لیے ایک انگور کا غنچہ توڑ لوں تمہیں کھلاؤں، پھر میں نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ذائقہ آخر میں دوں گا، اس لیے چھوڑ دیا، نہیں توڑا، نہیں توڑا۔ ہیں غلام محمد آباد کے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہاں باہر کھڑے ہو کر اب مولوی مذاق کرتا، سامنے تے دیوار بنی ہے اور ٹائلاں لگیاں یار ایویں ہی ماردا، اتنے وچ شیشہ بھی ہے نہیں، ٹونگی نظر آنا سی، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ کا یقین کیا تھا؟ ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا حضور جنت اس وقت ہے کہاں؟ مدینے میں ہے۔ حضور آپ تو ہمارے سامنے مصلی پر کھڑے تھے، تو جنت مدینے میں لگے گی؟ نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاں بھی ہے ہمارا یقین ہے حضور واقعی اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ یقین ہے، یہ علم اسلام مانگتا ہے، یہ علم ہونا چاہیے۔ دوسرا کوئی علم اسلام کہتا ہے وہ تردد و شک والا علم تو کافروں کے پاس بھی، یقین کا علم تھا جو انسان کو علم کے تقاضوں کے قریب کرتا ہے۔ جو سرکار نے فرما دیا وہ 313 چلے، ہاتھ میں کوئی تلواریں نہیں ہیں، سواریاں بھی نہیں، فرمایا بے خوف چلو جیت کر آؤ گے۔ مدینہ کی گلیوں سے گزرنے لگے، یہود دکانوں سے باہر نکل آئے، وہ کدھر چلے ہو؟ کہا بدر میں چلے ہیں۔ کہاں؟ وہ ابو سفیان کے لشکر کو روکنے چلے ہیں۔ پتہ ہے ہمارے پاس سچی خبر ہے کیا؟ ابو جال 1000 لے کر آ رہا ہے، مسلح ہیں، ناچنے والیاں ساتھ ہیں، تماشا بعد میں لگائے گا تمہیں ہرا کر، مٹا کر بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پاس تلواریں، تم کھجوروں کی شاخیں لہراتے جا رہے ہو، تلوار اور کھجور کا کوئی ہے؟ اب مجھے بتائیے، بخاری کی حدیث ہے، حضور درمیان میں تھے، پیچھے بھی صحابہ تھے، آگے بھی تھے، آگے والوں نے پیچھے دیکھا، پیچھے والوں نے آگے دیکھا اور کہا تم جو مرضی کہتے رہو، یہ کہتے ہیں جیت کر آئیں گے۔ تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، یہ جو اونٹ پر بیٹھے نا یہ فرما رہے ہیں جیت کر آئیں گے، ہم اس یقین پر چلے جیت کر آئیں گے۔ یقین کتنا کا عمل تھا؟ جیت کر ہی آئے۔ اسلام اس علم کا مطالبہ کرتا ہے کہ یقین کا علم جو ہے وہ حاصل کرو، شک و تردد کا علم جو ہے وہ اسلام نہیں مانتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی